بسم اللہ الرحمن جی انسان کا جو یعنی اعضاء کی تقسیم کریں گے تو تین طرح ہے. ایک انسان کا دماغ ہے، ایک انسان کا دل ہے، اور پھر انسان کے سارا جسم ہے. ٹھیک، وہ اعمال جن کا تعلق دماغ سے ہے، سوچ سے ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان. آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے. پھر آپ کا اصل سوچ کی صلاحیت تو دل کے اندر ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایمان. اور پھر کچھ اعمال دل کے نظریہ اور سوچنے سے ہوتا ہے، وہ تو ایمان ہے. اور کچھ اعمال دل کے کرنے کے ہوتے ہیں، ان کو اعمال باطنہ کہتے ہیں. اور پھر کچھ اعمال جسم کے کرنے کے ہوتے ہیں، ان کو اعمال ظاہرہ کہتے ہیں. اعمال ظاہرہ کی ہم اصلیں پڑھ رہے ہیں. اعمال ظاہرہ کی اب تک ہم نے 6 اصول پڑھ لیے. کیا کیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اس سے پہلے، حج، تلاوت اور ذکر الہی. آج ہم پڑھیں گے 7ویں اصل اعمال ظاہرہ کی، طلب حلال، حلال روزی کمانا، حلال رزق کمانا. جی ٹھیک. جہاں کہیں عبادت کا حکم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اکل حلال کا بھی حکم ہے. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک چیز کھایا کرو اور نیک کام کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان لانے اور نماز پڑھنے کی فرضیت کے بعد رزق حلال کی تلاش فرض ہے. حضرت کیونکہ دنیا میں رہنا ہے، اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، اور نہ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ روزہ رکھ سکتے ہو. طاقت ہوگی تو کھڑے ہونے کی تب نماز بھی پڑھیں گے، طاقت ہی نہیں ہے تو کریں گے کیا. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر نمازیں پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزے رکھتے رکھتے تانت کی طرح دبلے پتلے ہو جاؤ. تانت کس کو کہتے ہیں؟ دھاگا. دھاگے کی طرح دبلے پتلے ہو جاؤ تو بغیر تقوی اختیار کیے اور مال حرام سے بچے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. یعنی جب تک گناہوں سے نہیں بچو گے، جب تک حلال نہیں کھاؤ گے، تب تک اتنی ساری نمازیں کچھ بھی کام نہیں دیں گی. جی رزق حلال کھا کر عبادت کرنا ایسا بیکار ہے جیسے گوبر پر مکان تعمیر کرنا. یاد رکھو کہ رزق حلال کو قلب کی نورانیت میں بڑا اثر ہے، لہٰذا مال حرام سے بچنا اور تقوی اختیار کرنا نہایت ضروری ہے. تقوی کے 4 درجے ہیں. کتنا ضروری ہے پتہ نہیں اس میں لکھا ہے یا نہیں لکھا. میں ویسے قصہ سنا دیتا ہوں. حجاج ابن یوسف جو ہے بادشاہ، جب وہ گورنر بنا عراق کا، اس نے وہاں کے نیک لوگوں کی دعوت کر دی. متقی، پرہیزگار، علماء سب کو جمع کر کے دعوت کر دی. دعوت کھلانے کے بعد کہنے لگا میں آپ کی بد دعا سے بچ گیا. اب کیسے؟ کہ ہم نے آپ کو گندا کھانا کھلایا ہے، یعنی ایسا کھانا کھلا دیا ہے جو حلال نہیں تھا. بتاؤ، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اتنا خطرناک اثر ہے کس کا؟ حرام روزی کا. نہ دعا قبول، نہ روزہ قبول، نہ کچھ قبول. جی اور پھر آتے ملس و تلس ایجدس پھوک ایسما بین کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جی پھر پڑھاتے رہو، جی دعوتیں بھی کرتے رہو، گھر پہ پڑھاتے بھی رہو، پڑھائی بھی کراتے رہو، ہونے کا کچھ ہونا نہیں. جی جو کرنے کے کام ہے وہ کریں. جی تقوی کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ، جن چیزوں یا جن مال کی حرمت پر علماء دین اور فقہائے شریعت کا فتویٰ ہے اس کو استعمال نہ کرو، کیونکہ ان کے استعمال سے آدمی فاسق بن جاتا ہے، اس کا نام فاسق ہو جاتا ہے. اور ثقافت جاری رہتی ہے یہ کہ یہ تو عام مؤمنین کا تقوی کہلاتا ہے. دوسرا درجہ صلحاء کا تقوی ہے.
یعنی مشتبہ چیز سے بھی پرہیز کرنا، کیونکہ علماء شریعت نے ظاہری حالت دیکھ کر اگرچہ مشتبہ کو حلال کہہ دیا ہے مگر چونکہ اس میں حرمت کا احتمال ہے اسی وجہ سے وہ شے مشتبہ کہلاتی ہے، لہذا صلحاء اس کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں شبہ ہو اس کو چھوڑ دو، جس میں شک ہے یہ حلال ہے یا حرام اس کو چھوڑ دو بس، اور اس کو اختیار کرو جس میں کچھ بھی شبہ نہیں ہے۔ تیسرا درجہ اتقیاء کا تقوی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان جب تک خطرے والی چیز میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے بے خطرہ چیزوں کو بھی ترک نہ کرے گا اس وقت تک اتقیاء کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرام کے مرتکب ہو جانے کے اندیشے سے ہم حلال کے بھی 10 حصوں میں سے 9 حصے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خطرہ ہے کہ حرام میں پڑ جائیں گے، اس خطرے کی وجہ سے حلال کے 10 حصے اگر ہم کریں 9 چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ کے پرہیزگار بندے جب 100 روپیہ کے مستحق ہوتے ہیں تو 1 کم 100 لیتے ہیں، اور جس وقت دوسرے کا حق دیتے ہیں تو 1 حبہ زیادہ کچھ بڑھا کر دیتے ہیں، اور جب اپنا حق لیتے ہیں تو 1 حبہ کم لیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ بیت المال کا مشک ان کے پاس آتا تو اپنی ناک بند کر لیتے، بتاؤ، اور فرمایا کرتے کہ اس کی خوشبو سونگھنا بھی تو اس کا استعمال ہی کرنا ہے، لہٰذا بیت المال کے مشک کی خوشبو کو میں سونگھنا نہیں چاہتا۔ مزیدار حلال چیزوں کے کھانے اور جائز زینت اور آراستگی سے پرہیز کرنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ زبان کو مزہ لگنا اچھا نہیں ہے۔ جی وازوان کھانا سب کچھ کھانا جائز تو ہے لیکن بلا ضرورت، ایک تو ہو گیا دعوت میں جائیں گے نہیں کھاؤ گے تو جوتے پڑیں گے، یہ ہماری دعوت کو کیا کر رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی تو دل لگی کے لیے چلے گا لیکن اس کی عادت بنا لینا اچھا نہیں ہے۔ جی حلال چیزوں کے کھانے اور جائز زینت اور آراستگی سے پرہیز کرنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ زبان کو مزہ لگنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ آج حلال کا مزہ پڑا ہے تو کل حرام کی لذت حاصل کرنے کا شوق ہو جائے گا۔ قرآن شریف میں کافروں کی کثرت مال و متاع اور دنیا داروں کے جاہ و حشم کی جانب نظر کرنے کی جو ممانت آئی ہے وہ بھی اسی لیے آئی ہے کہ اس چمک و دمک سے ایمان کی شیرینی، ایمان کا مزہ کم ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا کے مال و متاع کی رغبت اور محبت سے دل میں ایمان کی محبت نہیں رہا کرتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے جس کا کپڑا پتلا اس کا ایمان بھی پتلا۔ نہیں سمجھے اللہ کے بندو، جو قیمتی کپڑے ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں باریک ہوتے ہیں، تو وہی کیا ہے جس کا کپڑا پتلا اس کا ایمان بھی پتلا۔ غرض اتقیاء کے نزدیک وہی مال حلال اور قابل استعمال ہے جس میں نہ بالفعل کسی قسم کا شبہ ہو اور نہ آئندہ کسی آفت کا خطرہ یا احتمال۔ چوتھا درجہ صدیقین کا تقوی ہے، یعنی جس چیز کے کھانے سے عبادات اور طاعت پر قوت حاصل نہ ہو اس سے پرہیز کرنا۔ مثلا ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے دوا پی تو ان کی بیوی نے کہا کہ چند قدم ٹہل لیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ فضول و عبث حرکت جائز نہیں ہے، میں اپنے نفس سے تمام حرکات و سکنات کا محاسبہ کیا کرتا ہوں، بھلا اس چہل قدمی کو کس حساب میں شمار کروں گا؟ یعنی قیامت میں پوچھا جائے گا یہ 2-4 قدم چلے ہو یہ کیوں چلے ہو بتاؤ۔ جی اسی طرح جس شے کے اپنے نفس تک پہنچنے کے وسائل میں سے کسی ایک سبب کے اندر بھی کچھ معصیت خداوندی کو دخل ہو اس سے بھی پرہیز کرنا اس درجے میں ضروری ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جیل خانے میں قید تھے، کسی نیک بخت عورت نے ان کو بھوکا پا کر اپنی حلال معاش میں سے کچھ کھانا پکایا اور داروغہ جیل کے ہاتھ
ان تک پہنچایا، مگر شیخ نے قبول نہیں کیا۔ بیچاری اتنی جو ہے غربت کے مارے وہاں سے اتنی محبت اور عقیدت سے لائی ہے، کہنے نہیں جی، اور یہ کہہ کر اس کو واپس کر دیا کہ کھانا اگرچہ حلال ہے لیکن طباق نجس ہے۔ طباق یعنی جو برتن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ طباق سے مراد جیل خانے کا داروغے کا ہاتھ، جو اس کا ہاتھ ہے، چونکہ یہ ظالم ہاتھ ہے، یہ ظالم ہاتھ ہے، حلال کھانے کو ظالم ہاتھ لگ گیا، یہ بھی نہیں کھاؤں گا، تو وہ ظالم ہے، اور ظالم کا ہاتھ پڑنے کی وجہ سے کھانا اس قابل نہ رہا کہ میں اس کو کھا لوں۔ یعنی کتنا ہے بتائیے، اور ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ حضرت بشر حافی شہروں کی ان نہروں کا پانی بھی نہ پیتے تھے جن کو غیر محتاط اور ظلم پسند بادشاہوں نے کھدوایا تھا۔ ایک بزرگ کا غلام کسی فاسق شخص کے گھر سے چراغ روشن کر لا لیا، یعنی ایک آدمی ہے کسی کام میں لگا ہوگا، مثال کے طور پر گویہ تھا، گانے بجانے والا تھا، یا اس طرح کا کوئی بھی کام غیر شرعی کام کرتا تھا، اس کی کمائی اس طرح کی تھی، تو انہوں نے بجھا دیا، چراغ لایا اس کو بجھا دیا، اور فرمایا کہ حق تعالیٰ نے نافرمان بندے کے چراغ سے روشن کیے ہوئے چراغ کی روشنی نفع اٹھانے کے لائق نہیں ہے۔ غرض قل اللہ ثم ذرہم، کہ پورے عامل صرف یہی لوگ تھے، کہو اللہ اس کے بعد سب کو چھوڑ دو، قل اللہ کہو اللہ اس کے بعد سب کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کبھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کیا جو اللہ واسطے نہ تھی۔ یہ درجہ حاصل کرنا تو چونکہ آسان نہیں ہے، اس لیے صرف فقہ مسلمانوں کا تقویٰ تو ضرور حاصل کرو، ان چیزوں کے پاس نہ پھٹکو جن کی حرمت علماء دین کا فتویٰ ہے۔ اس کے ساتھ دو باتوں کا اور بھی خیال رکھو۔ فرمایا کہ یہ جو تقویٰ کے 4 درجے بتائے ہیں، ان میں سے تو باقی اوپر والے صدیقین کا تقویٰ، اتقیاء کا تقویٰ تھوڑے بہت مشکل ہے، صلحاء کا تقویٰ یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کم سے کم وہ تقویٰ تو حاصل کرو جس میں علماء شریعت کہہ دیں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، کم سے کم اتنا تو کر دو، اتنا تو کم سے کم کر دو۔ باقی 3 درجے حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہو گئے تو شکر ادا کرو، نہیں ہوئے تو کم سے کم دل میں ندامت تو رہنی چاہیے۔ جی فرمایا 2 باتوں کا اور خیال رکھو۔ کیا جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض فقہا نے مسائل شرعیہ کے متعلق جو حیلے بیان کیے ہیں ان کی جانب التفات نہ کرو۔ مثلا کبھی بچنے کے لیے کوئی راستہ فقہا نکالتے ہیں، بچنے کے لیے کوئی راستہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اختیار مت کرو۔ کیسے؟ مثلا یہ حیلہ کہ سال ختم ہونے سے پہلے اپنا تمام مال اپنی بیوی کے نام اور بیوی کو سارا مال اپنے نام منتقل کر لیا۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ چونکہ مملوکہ مال سال بھر اپنی ملکیت میں نہیں رہا، اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ 11 مہینے اپنے پاس رکھا اور 11ویں مہینے کس کو گفٹ کر دیا؟ بیگم کو، اور 2 مہینے کے بعد واپس لے لیا۔ جی اب اس سے کیا ہوا؟ چونکہ سال پورا تو نہیں ہوا تو شرط نہیں پائے گی، زکوٰۃ نہیں ہوئی، شرعی طور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں اس سے بھی بچو، اس قسم کا حیلہ کبھی مت اختیار کرنا۔ بات یہ ہے کہ فقہائے شریعت کا کام چونکہ دنیاوی انتظام و سیاست ہے، اس لیے اس حیلے کی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہونے کا فتویٰ دینے سے ان کی مراد یہ ہے کہ دنیا کے منتظم اور حاکم وقت سلطان اسی مسلمان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے گا جس کا مال پورے سال بھر تک اس کے قبضہ مالکانہ میں دیکھ لے گا، اور اس حیلہ کرنے والے متمول مالدار مسلمان کے پاس سلطانی محصل تحصیل زکوٰۃ کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ جتنی بات بندوں کے دیکھنے کے متعلق تھی یعنی مالکانہ قبضہ، وہ ختم سال سے قبل بیوی کے نام منتقل ہو جانے کی وجہ سے جاتا رہا، مگر تم کو چونکہ معاملہ اپنے پروردگار سے رکھنا ہے، اپنے رب سے رکھنا ہے، اور وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے، اس لیے یہ مکر و فریب آخرت میں کام
نہیں آئے گا۔ وہاں تو پتہ ہے نا کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مقصد تھا حق کو ضائع کرنا، حق کو ادا کرنا نہیں تھا۔ جی کہاں چلا گیا، کام نہ آئے گا۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ سے مقصود بخل کی عادت کو، کنجوسی کو دور کرنا ہے، اور جب زکوٰۃ تک سے بچنے کے ہیلے کرنے لگو گے تو بخل کہاں دور ہوا، بلکہ بخل تو سر چڑھا کر اپنا امام اور پیشوا بنا لیا، کیونکہ اس کا یہاں تک کہنا مانا کہ اس بخل کو نجات دہندہ اور خدا کے سامنے سرخرو کر دینے والا سمجھ بیٹھے۔ تو اس صورت میں زکوٰۃ کا مقصود بالکل بھی حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مصلحت اس میں رکھی تھی اس کی جانب توجہ بھی نہیں کی، اور برعکس الٹا معاملہ کیا کہ بخل کو دور کرنے کی جگہ اس میں ترقی کی۔ مثلا مسلمان بیوی کو اس غرض سے تکلیف میں رکھتے ہیں کہ وہ تنگ آ کر اپنا مہر معاف کر دے، بہنوں کو بھی یہی کرتے ہیں، اور جب وہ بیچاری مصیبت سے گھبرا کر زبان سے معاف کرنے کا لفظ نکال دیتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ بھلا ایسا مال شوہر کو کیوں کر حلال ہو سکتا ہے؟ حق تعالیٰ نے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ میں خود فرمایا ہے کہ ہاں وہ مہر جو عورتیں برضائے نفس دل کی خوشی سے معاف کر دیں تمہارے لیے حلال ہے۔ اب جو زبردستی کیا وہ دل کی خوشی ہے نہیں ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ جس مہر کی معافی برے برتاؤ اور ایذا رسانی سے تکلیف سے ہوئی ہو، کیا وہ بخوشی خاطر سمجھی جائے گی؟ یاد رکھو کہ رضائے قلب دوسری چیز ہے، دل کی رضامندی دوسری چیز ہے، اور رضائے نفس دوسری چیز ہے۔ مثلا پچنے لگوانے والے، تلخ دوا پینی، فست کھلوانی، پھوڑی پھنسی میں شگاف لگوانا، آپریشن کرنا، یہ سب تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان کو دل تو پسند کرتا ہے مگر نفس پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ نفس تو اسی بات کو پسند کرتا ہے جس میں اس وقت لذت حاصل ہو، البتہ قلب اس چیز کو پسند کرتا ہے جس میں اس وقت اگرچہ تکلیف ہو مگر آئندہ نفع کی امید ہو، کیونکہ نفس کا یہ کام نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی راحت کے خیال سے اس وقت تکلیف کو گوارا نہ کرے۔ پس اگر بیوی نے تکلیف سے تنگ آ کر، خاوند کی ایذاؤں سے گھبرا کر، اپنی آئندہ مصلحت اور باقی ماندہ عمر کی آسائش کے خیال سے دوائے تلخ پی لی، یعنی دین مہر کی معافی گوارا بھی کر لی، تو اس کا نام رضائے قلب ہوا، نہ کہ رضائے نفس۔ اور دین مہر کے حلال ہونے میں اعتبار رضائے نفس کا ہے، جیسا کہ اوپر کی آیت سے معلوم ہوا، نہ کہ رضائے قلب کا۔ پس اگر اس رضا کے ہیلے سے حکومت و سلطنت دنیاوی میں کوئی شخص تقاضا کرنے والا نہیں رہا تو کیا خدا کے سامنے بھی اس کی بدولت سرخرو ہو جائے گا؟ بتلاؤ احکم الحاکمین کو کیا جواب دو گے جب کہ رضائے قلب اور رضائے نفس سے بحث پیش ہوا اور پوچھا جائے کہ ہماری اجازت کے خلاف ہیلا جوئی سے جو ہے ایک اور بےکس اور ضعیفہ کا حق کیوں ہضم کیا؟ اسی طرح کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ پہلا کام یہ بتایا، یعنی جو ہیلے بیان کیے ہیں شریعت نے، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے احکام تو نافذ ہو جائیں گے لیکن گنہگار تو ہوں گے، ان ہیلوں سے بچو۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کیونکہ بھیک مانگنا بری بات ہے۔ اگر سخت ضرورت کے وقت سوال کرنے کی نوبت آئے تو اس کا ضرور خیال رکھو کہ مجمع میں سوال نہ کرو، کیونکہ اگر ایسی حالت میں دینے والا جو کچھ بھی تم کو دے گا وہ اپنے مجمع میں ذلت اور رسوائی اور ہم چشموں میں سبکی کے خیال سے دے گا۔ اتنا بھی خیال رکھا ہے کہ آپ کی دیکھا دیکھی دوسرا غریب دے گا تو وہ اپنے رضامندی سے نہیں دے گا۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے، ہمارے مدرسے کے چندہ کا بھی مسئلہ ہے جی، ہم کسی کو رسید لکھ کے نہیں دے سکتے 1000 روپے آپ کے، کیوں؟ بغیر رضائے نفس کے وہ حلال ہے ہی نہیں، وہ حلال ہے ہی نہیں ہے۔
مطلب کبھی کبھی کیا کرتے ہیں لوگ یہی سے دیتے ہیں کاٹ کے 1000 یا 10,000. ہاں دکھاوا نہیں. مثلا آپ میرے دوست ہیں, آپ کو اتنا دینا ہے, آپ کے نام پہ 1000 روپے کی رسید کاٹ دی جی, نہیں وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. آپ دینا نہیں چاہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کیا رکھ دیا, ہاں جی, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو اتنا ہی لینا ہے جتنا کیا ہے وہ اپنے دل کی رضا, چاہے 10 روپے دے چاہے 5 ہی دے. ہاں دل کو تیار کرنا وہ الگ مسئلہ ہے, تیار کرنا الگ مسئلہ ہے. اس کو جو ہے اس کی فضیلت سنانا جی, جنت اور جہنم کے وغیرہ سنانا خدا نہیں, بائی فورس نہیں جی. اپنے جی بس ایسا دیا ہوا مال استعمال کے قابل نہیں ہے, کیونکہ کسی کے بدن پر مار کر لینا یا کسی کے دل پر شرم اور دباؤ کا کوڑا مار کر لینا دونوں برابر ہے جی. نیز اپنے دین کو ذریعہ کسب نہ بناؤ. مثلا صلحاء فقراء کی سی صورت اس نیت سے نہ بناؤ کہ ہمیں بزرگ سمجھ کر لوگ دیں گے جی, حالانکہ تم بالکل کورے ہو اور تمہارا دل گندگی سے آلودہ ہے. یاد رکھو کہ دوسرے کا دیا ہوا مال تمہیں اس وقت حلال ہے جب کہ تمہاری چھپی ہوئی حالت ایسی نہ ہو کہ اگر دینے والا اس سے آگاہ ہو جائے تو ہرگز نہ دے. مطلب اگر میرا رات پتہ چل جائے کہ رات میں کیا کرتا ہے یا چھپے ہوئے کمرے میں کیا کرتا رہتا ہے تو اگلا کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر یہ کیفیت ہے تو پھر اس کا دیا ہوا حلال کیوں, وہ آپ کو کس لیے دے رہا ہے, نیک سمجھ کر, اور ہیں آپ نیک, مسئلہ بنے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر تم نے صورت بزرگوں کی سی بنائی اور تمہارے دل میں خواہشات نفسانی کا ہجوم ہے, اور ظاہر ہے کہ دینے والے نے جو کچھ تم کو دیا ہے وہ تمہاری صرف صورت دیکھ کر دیا, اس کو تمہاری باطنی گندگی کی بالکل خبر نہیں ہے. اگرچہ علماء شریعت جو ظاہری انتظام کے متکفل ہیں اس مال کو حلال بتلائیں گے, مگر صاحب بصیرت ضرور حرام کہے گا اور اس کو استعمال میں لانے کی ہرگز اجازت نہ دے گا. دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ علماء کے فتویٰ پر اکتفا نہ کیا کرو. صرف یہ کہ علماء نے فتویٰ دے دیا یہ جائز ہے بس کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے دل سے بھی پوچھا کرو کہ اس معاملے میں دل کیا کہتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے دلوں سے بھی فتویٰ لیا کرو. اگرچہ مفتی فتویٰ دے چکے, بات یہ ہے کہ گناہ مسلمان کے دل میں ضرور چبھا کرتا ہے. اگر دل اس کا یعنی خدا خوفی رکھتا ہے تو ضرور چبھتا ہے گناہ, کیونکہ جو چیز ضرر پہنچانے والی ہوگی وہ دل میں کھٹکے بغیر نہیں رہے گی. پس جو شے در حقیقت حرام رہے گی یا جو کام فی الواقع گناہ ہوگا اس کو تمہارا دل بے کھٹکے ہرگز قبول نہیں کرے گا. اس میں ایمان کی چنگاری ہے نا. اور ہر چیز کی اصلیت اس طرح پر دل کے فتوے سے معلوم ہو جایا کرے گی. نفس پر زیادہ تشدد بھی نہ کیا کرو. مثلا کہنے لگو کہ ایسا مال کہاں ہے جو مشتبہ بھی نہ ہو اور کسی ظالم یا فاسق کے ہاتھ میں نہ ہو کر آیا ہو. جب ایسا مال نہیں مل سکتا تو یا تو انسان جوگی بن کر گھاس پات کھانے پر قناعت کرے گا, اور ایسا نہ کر سکے تو بے باک ہو کر جو چاہے کھائے پیے. ایسا خیال کرنا گمراہی ہے. بات یہ ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے, ان کے بین بیچ کی چیزیں مشتبہ کہلاتی ہیں. مگر تم کو صرف اتنی تکلیف دی گئی کہ جو مال شرعاً حلال ہے اس کے حرام اور نجس ہونے کا کوئی ظاہری سبب تم کو معلوم نہیں ہے, اس کو حلال سمجھ کر کھاؤ پیو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشرک آدمی کے مشکیزے سے, مشکیزہ ہوتا ہے پانی کا جی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی عورت کے گھڑے سے وضو کیا. پیاس ہوئی تو پی بھی لیتے. اس سے معلوم ہو گیا کہ خواہ مخواہ وہم کرنا, خدا جانے یہ پانی پاک ہے یا ناپاک جائز نہیں ہے, لیکن جب واضح ہو جائے تو وہ ہے. اگر ہمت ہے تو یہ جو تھوڑا سا اور کر لیں جی. جب پانی کے ناپاک ہونے کی بظاہر کوئی وجہ تم کو معلوم نہیں ہے تو اس کو پاک ہی سمجھنا چاہیے.
اسی طرح جو حلال شے کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں پاؤ جس کا حال تم کو معلوم نہ ہو تو اس کو پاک سمجھو، یعنی اس کی جو ہے گناہگاری کا تم کو پتہ نہیں ہے تو اس پر بھروسہ کرو، اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، اور یہ سمجھ کر کہ مسلمان کے پاس جو کچھ مال ہے حلال ہے، پاک ہی کمائی کا ہوگا، اس کی دعوت بھی قبول کر لیا کرو، خصوصاً جب کہ مسلمان صالح اور دیندار ہو۔ ہاں البتہ ظالم بادشاہ یا سود خور شراب پینے والے کا مال جب تک یہ نہ پوچھ لو کہ کس حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال نہ سمجھو۔ پس اگر تحقیق کے بعد معلوم ہو جائے کہ سود یا ظلم کی کمائی اور شراب کی قیمت نہیں ہے تو اس کا لے لینا بھی حرام نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس غالب حصہ حلال آمدنی کا ہے، یعنی زیادہ حصہ اس کا حلال ہے اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس میں حرام بھی ہے، اور کم حصہ حرام کا ہے تو اس کا کھانا بھی حلال ہے، البتہ اگر نہ کھاؤ تو تقویٰ ہے۔ حضرت شیخ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کارندہ متعینہ بصرہ نے بذریعہ خط کے ان سے دریافت کیا تھا کہ جو شخص ظالم بادشاہ سے داد و دہش رکھتا ہے، مجھے اس سے لین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو شیخ نے لکھا کہ اگر اس شخص کا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ذریعہ کسب ہو تو اس سے معاملہ کرنا جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ غرض دنیا میں 6 قسم کے آدمی ہیں، ہر ایک کے ساتھ معاملے کا جدا حکم ہے، جس کو ہم نمبر 1 بیان کرتے ہیں۔ 6 قسمیں۔ پہلی قسم وہ آدمی جن کی صورت کسب اور دینداری اور بددینی کا حال کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ایسے لوگوں کا دیا ہوا مال حلال ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری نہیں، البتہ احتیاط کے خیال سے نہ کھایا جائے تو تقویٰ میں داخل ہے، یعنی جس کا کچھ پتہ نہیں ہے ایسے آدمی۔ دوسری قسم وہ صلحاء جن کی دینداری کھلی ہوئی ہے اور کمائی کا مشروع طریقہ ظاہر ہے، ان کے مال میں شبہ کرنا وسوسہ شیطانی ہے، بلکہ اگر ان کو اس کے پرہیز کرنے سے رنج ہو تو ایسا تقویٰ بھی حرام اور معصیت ہے۔ یعنی ایک آدمی نیک آدمی ہے، وہ آپ کو کھلا پلا رہا ہے، آپ نہیں لیں گے تو اس شکل میں گناہ کا خطرہ ہے، سمجھ گئے جی۔ تیسری قسم وہ لوگ جن کا سارا مال یا نصف سے زیادہ مال ظلماً یا سود یا شراب کے بے اور شرع خرید و فروخت سے حاصل ہوا ہے، ان کا دیا ہوا مال یقیناً حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ چوتھی قسم وہ لوگ جن کا نصف سے کم مال حرام کے ذریعے سے کمایا ہوا ہے اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ زیادہ مقدار کسب حلال ہی کی ہے، مثلاً 2 ذریعے تو حلال کے ہیں، اور ایک یہ کہ وہ کوئی مشروع تجارت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ترکہ میں کچھ جائیداد پائے ہوئے ہے جس کی آمدنی اس کو ملتی ہے، اور ایک ذریعہ حرام ہے، مثلاً کسی ظالم بادشاہ کا نوکر ہے، تنخواہ لیتا ہے، مگر اس ایک ذریعے کی نسبت ان 2 ذریعوں کی آمدنی زیادہ ہے، تو چونکہ ان کے پاس زیادہ مال حلال ہے اس لیے کثرت کا اعتبار کیا جائے گا، ان کے دیے ہوئے مال کو حلال ہی سمجھا جائے گا، البتہ اس سے پرہیز کرنا تقویٰ میں شمار ہوگا۔ یہاں بار بار آ رہا ہے ظالم بادشاہ کا نوکر۔ نوکر کون ہوتا ہے؟ ارے پورے ملازم، سرکار کے سارے ملازم جی۔ تو بس اتنا ہی کہوں گا، اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ لوگ ہیں، 5ویں قسم وہ لوگ ہیں جن کے کسب کا ذریعہ اگرچہ معلوم نہیں ہے مگر ظلم و تعدی کی علامتیں ان پر نمایاں ہیں، مثلاً جابر حکام کی سی شکل و لباس اور وضع اختیار کیے ہوئے ہیں، تو چونکہ یہ ظاہری حالت یوں بتلا رہی ہے کہ ان کا مال بھی ظلماً ہی حاصل ہوا ہوگا، لہٰذا اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس کو تفتیش کیے بغیر حلال نہ سمجھیں۔ 6ٹھی قسم وہ لوگ ہیں جن پر علامت ظلم تو کوئی نمودار نہیں ہے، البتہ فسق و فجور کے آثار نمایاں ہیں۔ یہاں خطرناک بات لکھی ہے، مثلاً داڑھی منڈی ہوئی ہے، یا مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، یا فحش بک رہا اور گالیاں دے رہا ہے، یا اجنبی عورت کی طرف دیکھ رہا ہے، یا اس سے باتیں کر رہا ہے، تو اگرچہ یہ فعل سب حرام ہیں مگر مال کے حاصل کرنے میں چونکہ اس کا کچھ بھی دخل نہیں ہے، یہ الگ گناہ ہے، اور حرام کمانا الگ گناہ ہے جی، لہٰذا مال کو حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ بس اگر تم کو معلوم ہو کہ یہ مال اس کے ترکہ پدری میں پایا ہے
کسی حلال ذریعے سے کمایا ہے تو اس کو حلال سمجھو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کے پانی کو نجس نہیں سمجھا، بس جو مجوسیت اور نصرانیت کے سبب پانی مشتبہ یا ناپاک نہیں ہوا تو مسلمانوں کا مال محض اس کے گنہگار اور فسق و فجور کی وجہ سے، گناہ ہونے کی وجہ سے کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ البتہ اگر اس کے مال کا حلال ذریعہ کسبی تم کو معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں اس مال کے استعمال میں تأمل اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تشریح کے بعد پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لو، اور جس مال سے دل کھٹکے اس کا ہرگز استعمال نہ کرو۔ البتہ یہ ضرور دیکھ لو کہ دل کے فتویٰ ہر پر عمل کرنے اور تقوی اختیار کرنے سے اس شخص کو رنج تو نہ ہوگا، جو آپ کو دعوت کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ پس اگر رنج کا اندیشہ ہو تو ایسا تقوی کرنا بھی جائز نہیں ہے، ایسا تقوی اختیار کرنا بھی۔ مثلا کسی نامعلوم الحال مسلمان نے کوئی چیز ہدیتاً تمہیں دی یا تمہاری دعوت کی اور تم نے تقوی کی بنا پر اس کے مال کی تفتیش شروع کر دی، یہ کہاں سے لایا؟ تو ظاہر ہے کہ یا تو خود اسی سے پوچھو گے یا اس سے خفیہ دوسرے لوگوں سے تحقیق کرو گے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر اس سے پوچھا تو اس کو ضرور رنج ہوگا، اور اگر دوسروں سے پوچھا اور اس کو خبر ہو گئی تو مسلمانوں کو رنج پہنچانے کے علاوہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی رکھنے اور بعض دفعہ غیبت اور تہمت میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اور یہ سب حرام ہے۔ تقوی کا چھوڑنا حرام نہیں ہے، بس ایسے موقع پر اس مسلمان کا دل خوش کرنا واجب ہے۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی حضرت بریرہ کا وہ کھانا جو کسی مسلمان نے ان کو صدقہ دیا تھا بے تأمل کھا لیا، اور صدقہ دینے والے کے مال اور حال کا تجسس نہیں فرمایا۔ البتہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو شروع میں جو چیز آپ کی نظر کی گئی تو آپ نے ضرور پوچھ لیا کہ صدقہ ہے یا ہدیہ، اور یہ بھی صرف اس لیے کہ صدقے کا مال آپ کے لیے حلال نہیں تھا، اور اس سوال میں اس کو رنج یا ایذا بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ صدقہ اور ہدیہ دونوں کی ایک ہی صورت ہے، صرف دینے والے کی نیت اور محل و مصرف کا فرق ہے۔ باقی اس سے زیادہ تفتیش نہیں فرمائی کہ کس طرح اور کہاں سے حاصل کیا۔ آپ کی عادت تھی جو مسلمان آپ کی ضیافت کرتا، مہمان نوازی کرتا، آپ بلا تأمل قبول فرما لیتے۔ کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ نے اس کا سوال کیا ہو کہ تمہارا مال کس ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ البتہ کبھی کبھی کسی غالب شبہ کے موقع پر تحقیق حال فرما لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ سفر میں بازار سے تمام ضروریات کی چیزیں کھاتے اور خریدتے تھے، ہوٹل سے، حالانکہ یہ بھی جانتے تھے کہ سود اور لوٹ اور مال غنیمت میں خیانت کیے ہوئے مال بھی بازاروں ہی میں فروخت ہوتے ہیں۔ چور بازار، چوری کا مال، یہ اللہ واللہ عالم جو مال ہے اس وقت ہمارے پاس اس کی چوری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نام پڑ گیا، بازاروں ہی میں فروخت ہوتے تھے، مگر ان توہمات کی طرف کبھی توجہ نہیں فرمائی، بلکہ غالب اور کثرت کی بنا پر بازار میں فروخت ہونے والے سارے مال کو تفتیش و تحقیق کے بغیر حلال سمجھا۔ اسی طرح تم بھی بازار کی چیزوں کو حرام نہ سمجھو، البتہ اگر ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی چیزیں کسی شہر یا بازار میں بکثرت فروخت ہونے لگیں تو اس وقت تفتیش و تحقیق حال کے بغیر، یعنی اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس بازار میں اکثر چیز ناجائز ہے تو وہاں پر تحقیق کر لو، اور استعمال میں لانا بے شک جائز نہیں ہے۔ بہت سارا ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔